الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل ہم سماعت کر رہے تھے. آج ہماری یہ سمجھ لو کہ تقریباً یہ دوسری نشست ہوگی. تو سب سے پہلے ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب کے اندر یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں، لیکن اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال ہے وہ 465 میں ہوتا ہے، یعنی 20 سفر المظفر اور 465 میں جو ان کا وصال ہوا ہے، 465 ہجری. اور ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 1447 سنے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کو تقریباً جو وہ 982 سال ہو گئے. یعنی ہم سنتے تو رہتے ہیں نا نام داتا صاحب کی کرامات سنتے ہیں، اور ان کا جو عرس وغیرہ آتا ہے تو اس میں بھی ہم نیاز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کے صرف وصال کو جو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 982 سال ہو گئے. لیکن آج بھی ایسا لگتا ہے کہ کل کی کوئی بات، یعنی اللہ رب العزت نے اللہ والوں کے نام کس طرح زندہ رکھے ہیں. آج بھی جو وہ کوئی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی کا ہوگا، ابھی کے بزرگ ہوں گے، حالانکہ 982 سال ہو گئے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال. بس فرماتے ہیں کہ کشف المعجوب کے اندر کہ مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت اور محبت تھی، کیونکہ یہ حنفی بھی تھے. فرماتے ہیں کہ میں جو وہ ایک روز سفر میں جو وہ جا رہا تھا، میں ملک شام میں جو پہنچا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر میں نے حاضری دی، اور وہاں پر جو ہے مجھے اونگ آ گئی. میں سویا تو سوئی ہوئی قسمت جاگ پڑی، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مکہ مکرمہ میں پایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود تھے. اور فرماتے ہیں میں نے جو نا جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، یعنی بہت بڑی عمر تھی اس کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بچوں کی طرح اٹھایا ہوا تھا. اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جیسے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فوراً حضور کے پاس گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوسہ دیا. آگے فرماتے ہیں کہ اب میرے دل کے اندر یہ سوال تھا کہ یہ عمر رسیدہ شخص ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑا محبت کے ساتھ جو اٹھایا ہوا ہے، جیسے بچوں کو اٹھایا ہوتا ہے. تو ان کے دل کے اندر یہ سوال تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. تو ان کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہونا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی جواب عنایت فرما دیا. فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ عمر رسیدہ شخص کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہارا امام اعظم ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم بھی ہو گیا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان لوگوں میں سے جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم اور دائم ہے. یہی وجہ ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو محبت ہے، اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ممکن نہیں ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی خطا سے محفوظ ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب کے اندر. دیکھیں اس حکایت سے جو ہے وہ ہمیں بہت ساری باتیں بھی پتہ چلتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت شان بھی اس سے معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا بڑا مقام تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرد محبت سے جو اٹھایا ہوا تھا. یہ یقیناً یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل کے اندر سب سے بڑی جو بھی یہ دلیل ہے. اور ہم نے دلیل کے طور پر کشف المعجوب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ جن کا عرس بھی ہم مناتے ہیں، جن کے وصال کو جو ہے 982 سال ہوگا، وہ اپنی کتاب کے اندر
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل بیان کریں تو یقیناً یہ بڑی مقبول شخصیت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.